الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے بے شمار امتحانات ان کے اوپر ڈالے. کلمہ حق کہنا اور سمجھانا بڑا آسان ہے، جب اپنے بندے بیٹھے ہوں، اپنے ہم خیال لوگ ہوں، اپنے ہی
بندے ہوں تو کلمہ حق کہنا آسان ہے، اور جب سارا کنبہ قبیلہ یہاں تک کہ گھر کے افراد بھی مخالف ہوں، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوں، اور گمراہی کے راستے پر ہوں، تو اس وقت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ ماحول ہو یا نہ ہو، قوم موافق ہو یا مخالف ہو، وہ حق بات کہہ کر رہتے ہیں۔ بے شمار امتحانات میں سے جو سب سے کٹن امتحان تھا، سب سے مشکل ترین امتحان تھا، وہ اس وقت پیش آیا جب پورا کا پورا کنبہ اور قبیلہ بادشاہ تک ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ ان کا ایک تہوار آتا تھا، اس میں جتنے بھی مشرک تھے وہ اپنے تمام سامان اٹھا کر، کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر جا کر بت خانے میں رکھ دیا کرتے تھے، اور بتوں کے سامنے رکھ کے چلے جاتے، اور پھر جب واپس آتے تو وہ بطور تبرک اٹھا کے لے جاتے، خود بھی کھاتے، بچوں کو بھی کھلاتے۔ جس طرح ہمارے ہاں حاجی حضرات حج کے لیے جاتے ہیں تو آب زمزم ساتھ لاتے ہیں، کھجوریں وہاں سے ساتھ لاتے ہیں بطور تبرک کے، تو وہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا تہوار ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی جن سے وہ یہ سمجھے
کہ ان کو بیماری ہے، بخار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں شرک میں، گناہوں میں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، تو مجھے بخار آ جاتا ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا اور سارا کنبہ قبیلہ جا کر میلے میں بیٹھ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ہدایت دی ہے، علم دیا ہے، رہنمائی دی ہے۔ انہوں نے کہا آج جو ہے ان سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، دیکھا کھانے پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، تو از راہ تمسخر قوم کے ساتھ ان بتوں سے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ نا۔ اب وہ کیسے کھائیں؟ یہ مشروبات پڑے ہیں، پیتے کیوں نہیں ہو؟ ساتھ کلاڑی لی ہے اور کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی گردن توڑ دی۔ اور کلاڑا بڑے کے کندھے پہ رکھ کے وہاں سے آ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جب دیکھیں گے یہ کمزور ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو ہماری حاجتیں کیسے پوری کریں گے؟ لیکن جب آئے نا سارے مشرک، انہوں نے دیکھا خداؤں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپس میں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایسا کون گستاخ ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ تو وہاں ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ یہاں ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ برے انداز سے کرتا ہے، ان کی بدخوئی کرتا ہے، اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ نام بھی بتایا کہ ابراہیم ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ نازیبہ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
بل فعلہ، جس نے یہ کام کرنا تھا اس نے تو کر دیا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس بڑے سے پوچھو، ہو سکتا ہے چھوٹے خداؤں نے کچھ کہا ہو تو اس کو پسند نہ آیا ہو تو اس نے سب کی مرمت کر دی ہو۔ آپس میں لڑائی ہو گئی ہو، یہ بڑا ہے نا تو بڑا زوراور ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر شرم کے مارے جھک گئے۔ اور سوچنے لگے کہ اب ابراہیم کو کیا جواب دیں۔ انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ جواب تو تب دے تھے کہ جب ان کے پاس کوئی جواب ہوتا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ خود اپنے اوپر ملامت کرتے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ انسان نہیں ہیں، یہ تو بت ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر افسوس ہے، دکھ کا مقام ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ اب بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے یہ بولتے نہیں ہیں، لیکن عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک اللہ والے کہا کرتے تھے رب رسے تے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو دماغ کو بند کر دیتا ہے، ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا آدمی ہوگا، ٹھیک ٹھاک پڑھا ہوگا، بت کے سامنے جھک رہا ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن مٹی کے سامنے جھک رہا ہوگا، مٹی کے ڈھیر کے آگے جھک رہا ہوگا، درختوں کے آگے جھک رہا ہوگا، وہ جو جنڈیاں لگی ہوتی ہیں ان کو چوم رہا ہوگا۔ وہ ہمارے ایک خطیب صاحب گئے ہندوستان میں، تو وہاں انہوں نے یہ بدھ مذہب کے پیشوا کو بلایا،
ایک دربار کے افتتاح کے لیے۔ اس سے پہلے تقریریں شکریری ہوئیں، تو جب اس کا نمبر آیا نا، اس نے کہا ہمارا اور تمہارا دھرم ایک ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، تم پڑی کو پوجتے ہو۔ ہم جو کھڑا بت ہے اس کو پوج رہے ہیں، تم اس کو پوج رہے ہو جو لیٹا ہوا ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ اب عقل ہونے کے باوجود وہ جھک رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اسی طرح ان کا دماغ بھی بند تھا، خود زبان سے کہہ رہے ہیں یہ بول نہیں سکتے، تو یہ کیسے بتائیں گے؟ لیکن ملبہ لا کر ابراہیم علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ کہتے ہیں یہ جس نے یہ حرکت کی ہے نا، اس کو سب سے بڑی سزا دی جائے گی۔ اب کیا سزا دی جائے بھائی؟ کہا خرقو، اس کو جلا دو تاکہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ وانصروا آلہتکم، آپ نے خداؤں کی مدد کرو، وہ بھی خدا ہے جس کی مدد کی جائے۔ اب تم خود ہی اس کا سر لگاؤ گے، اور جو اس کے بازو توڑے ہیں وہ تم نے خود لگانے ہیں، تو ایسا خدا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے بڑا امتحان تھا کہ مشرک خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ وانصروا آلہتکم، آپ نے خداؤں کی مدد کرو۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے یہ واقعہ پھر پیش آیا۔ مکہ مکرمہ کے جہلاء مشرک چل پڑے جی سفر پہ جاتے ہیں تو یاد آتا ہے وہ خدا تو ہمارا گھر رہ گئے، اب کیا کریں؟ اب اتنے دور آ گئے ہیں کہ واپس جا نہیں سکتے، اب خدا نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ عبادت کس کی کریں؟ کہا چلو ستو سے خدا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک خدا تیار کیا اپنے ہاتھوں سے ستو کے ساتھ، اس کے آگے سجدے ٹیکنا شروع کر دیے۔ کچھ دور جا کے نا، جب بھوک نے خوب ستایا اور کھانا ختم ہو گیا تو آپس میں بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ایک ٹانگ کے بغیر بھی خدا چل جاتا ہے نا، ایک ٹانگ توڑ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ حالت ہے مشرک کی کہ اس کے دماغ میں بات نہیں آتی۔ ایک ٹانگ کا خدا آ گیا ہے جی، ایک ٹانگ کھا لیا حضرت صاحب۔ تھوڑا سا اور دور گئے، بھوک نے پھر ستایا، دوسری ٹانگ کھا گئے، کرتے کرتے بازو بھی کھا گئے۔ آخر میں کہنے لگے چلو ساری تو سلامت ہے نا، باقی کھا لیتے ہیں۔ اور جب علاقے سے واپس آ رہے تھے پھر بھوک نے ستایا تو وہ سر بھی کھا لیا۔ یہ قوم ہے مشرک قوم کہ اپنے خدا کو بھی کھا گئی۔ تو وہ اللہ والے کہا کرتے تھے رب رسے تے مت کھسے، کہ جب انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی عقل چھین لیتا ہے، پھر اسے نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اللہ نے ان کی عقل کو سلب کیا ہوا تھا، اور خود زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد کہا وانصروا آلہتکم، آپ نے خداؤں کی مدد کرو۔ تو یہ جو امتحان تھا
یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے سخت تھا، اور آگ تیار کی گئی۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر پھینکنے کا مکمل ارادہ کیا تو فرشتے آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو پوچھا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، ہم پوچھ کے آئے ہیں، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پانی کا فرشتہ ہمارے پاس ہے، ہوا کا فرشتہ بھی ہے، آپ حکم کریں، ان سب کافروں پہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ کہا مجھے ضرورت نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنا شروع ہو گئی، تو فرمایا سلاما، سلامتی والی ہو جا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، پھر خاص اس آگ کو حکم دیا گیا کہ صرف تو ہی ٹھنڈی ہو جا، جو ابراہیم علیہ السلام پہ جلائی گئی۔ سب سے مشکل ترین امتحان تھا جس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ یہاں سے انشاءاللہ عید کے دن آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔